قبول کر کے بسم اللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خیر کوئی بات وہ بھی عبادت میں شامل ہونا چاہے. دراصل تھوڑی دیر پہلے اسی اسپیکر کے سامنے ایک مقصر کو کھڑا کیا تھا. غلطی ہو گئی, اسپیکر بھی برا منا گیا. میں نے اشارتاً مقصر کھڑا کیا, اسپیکر کو برا لگا. اب سوچو ہماری کتنی ہمت ہے, صبح شام ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بس کیا کروں, عشق علی ولایت علی میں شاید میں تھوڑا بدتمیز ہو گیا ہوں, لیکن میری تمام تر تمیز کو علی کہتے ہیں. چاہتے ہو ہم بدتمیز نہ ہوں, علی کے رہو, ہم تمہیں فدا ہو کے دکھائیں. جہاں تم نے علی چھوڑا وہاں بدتمیزی شروع, کیونکہ محمد بادشاہ نے کہا ہے ادب شروع ہی علی کی دہلیز سے ہوتا ہے. آپ سلامت رہیے. بسم اللہ. اسی بات کو آگے بڑھا کر آخری منزل اللہ نے ایڈوانس میں, آواز تو آ رہی ہے نا, اللہ نے ایڈوانس میں لعنت بھیجی. اپنے لاؤ, انہوں نے بیٹے دے کالے, یہ بیٹے بھی تو لے لے. اللہ کے نام لگ گئے, اپنا آنا اپنا. تو پھر حسنین اب علی کے بیٹے, حسنین علی کے بیٹے تو نہ رہے, علی کے بیٹے ہو گئے اللہ کے بیٹے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دراصل وہ مائک خراب نہیں ہوا, یہ والا مائک بھی عبادت میں آنا چاہ رہا ہے. گلاس خالی ہے بھرا ہوا, یہی بات ہے. ہم تو یہ سوچیں گے آپ آباد رہے آخری منزل کی جانب, تو اللہ نے کہا بیٹے, انہوں نے کہا تو لم یلد ولم یولد, تو کہہ چکا ہے میں لم یلد ولم یولد, اور اللہ کی بات بدل نہیں سکتی. اللہ کا قانون لا تبدیل, انہوں نے لاج رکھی. تو کہہ چکا ہے تو بس یہ ناممکن ہے, لیکن دیکھ تو نے کہا تو لے, اب یہ ہمارے بیٹے ہمارے نہیں, یہ ہم نے تجھے دیے, یہ تیرے بیٹے. اس دن کے بعد نہ جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا, نہ علی نے اپنا بیٹا کہا, دے دیے. اور اللہ نے کہا لعن اللہ علی الفاضلین, اب جو یہ آ رہے ہیں نا جس نے انہیں جھٹلایا ان پر لعنت تیری میری نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لعنت ہوتی کیا ہے, ہمیں تو رحمت کا نہیں پتا, لعنت کا کیا پتا ہوگا. اسی لیے کہتا ہوں لعنت ہم کہاں کریں گے, ہمیں کیا معلوم, اللہ کا کام ہے, اللہ کو کرنے دو. لیکن بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں لا کر ختم کر رہا ہوں تاکہ خطاب بن جائے. توجہ کیا کہا تھا میں نے, اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو وہ عمل بھی نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا تو زبان بھی تو یہی کر رہی ہے نا, تو نہ وہ بولتا ہے نہ عمل کرتا ہے کیونکہ جسم ہی نہیں ہے. مگر قرآن میں وہ کہہ رہا ہے میں دو کام کرتا ہوں اور کوئی نہیں. ایک کیا, لعن اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر میں اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہوں. کون جھوٹا؟ یہ جو ریڑی پہ کھڑے ہو کر گلے سڑے سیب اچھے کہہ کے بیچ دیتا ہے وہ, یہ کون سا جھوٹا ہے جو 5 بجے کہہ کے 8 بجے گھر واپس آتا ہے؟ یہ کون جھوٹا کون ہے؟ یہ کون سا جھوٹا جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت کرتا ہوں. رسول اللہ پہلے دن آئے, انہوں نے جھٹلایا, اللہ کو غیظ آیا لیکن صبر کیا ہے. دوسرے دن علی آئے, جھٹلایا, اللہ کو جلال آیا لیکن صبر کیا. تیسرے دن حسنین آئے, انہوں نے جھٹلایا, اللہ کا غضب جلال کے ساتھ عالم ظہور میں تھا. اللہ نے تب بھی صبر کیا مگر کہا اب جو کل ہونے والا ہے اگر جھٹلایا میں لعنت کو پہلے بھیج رہا ہوں. اللہ نے لعنت کو بھیجا اور سمجھا بھی دیا. لعنت میدان مباہلہ میں آ کر اوپر کھڑی ہو گئی ہے. ابھی آئے کہ تبھی آئے, لعنت نے دیکھا محمد آ گئے,
علی آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، یہ تو پہلے بھی آئے تھے، ان کے جھلانے پہ مجھے نہیں دیکھا، اچانک دیکھا عصمت اللہ الکبریٰ، اللہ نے کہا تھا اگر اسے جھلایا تو ان پہ پڑ جانا۔ نجرانیوں نے آتے دیکھا، انہیں لعنت نظر آ رہی تھی، کہا اگر یہ کہہ دے پہاڑ جگہ چھوڑ دے ہم کیا ہے، انہوں نے جگہ چھوڑی چلے گئے۔ لعنت نے لعنت والی جگہ دیکھی تو خالی تھی، لعنت نے اوپر دیکھا، اللہ تو نے تو جن کے لیے بھیجا تھا وہ تو چلے گئے، اب کیا کروں، واپس آ جاؤں؟ اللہ نے کہا میں جو بھیج دوں وہ واپس نہیں آتا۔ لعنت نے کہا تو کروں کیا؟ اللہ نے کہا یہی رکی رہے، تھوڑا انتظار کر، یہی جگہ ہوگی، کل جو بھی سیدہ کو جھٹلائے گا لعن اللہ ہے۔ میدان سے لے کر میدان حشر تک اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت میں کتنی وسعت ہوگی۔ اللہ کی لعنت یہی تو نہیں ہے جہاں دشمن سیدہ نظر آتا ہے لعنت اس پہ آ، ادھر دشمن سیدہ لعنت ادھر کا رخ کر کے اس پہ آ جاتا، لعنت اس کا رخ کر کے اسی پر آ جاتی ہے۔ کیوں نہ بھیجے اللہ سیدہ کے دشمن پہ لعنت، کیا کہتا اللہ نے؟ میری توحید اس کی زبان کی صداقت پر ٹکی ہے، اور یہی بی بی دربار میں جا کر کہہ رہی ہے مجھے کہاں پہچانا تم نے، میں صدیقہ کہاں پہچانا مجھے تم نے، کہاں پہچانا؟ اور ایک جملہ کمال کہا، میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے۔ کس نے دیکھا ہے، کس نے سنا ہے؟ میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے۔ اب بتاؤ خدا ہے؟ دیکھا نہیں ہے تم نے، نہیں ہو تم نے، ملے نہیں ہو تم، محسوس نہیں کیا، پھر بتاؤ سو خدا ہے؟ اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سیدہ نے کہا ہے کہ وہ ہے، تمہاری یہ ہے سیدہ کی ہے کہ محتاج ہے، نمازیں پڑھتے ہو، بڑی توجہ، دلیل مقصر کے تابوت میں آخری کیل ہے، بڑی توجہ، تو کیا کہتے ہو؟ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کیا قربتاً تیرے قرب کے لیے، کیوں؟ کیونکہ تو ہے، نماز پڑھ رہے ہو کیوں؟ کیونکہ تو ہے، اذان کیونکہ تو ہے، اقامت کیونکہ تو ہے، نیت کیونکہ تو ہے، پڑھنی الحمد کیونکہ تو ہے، رکوع تو ہے، سجدہ کر رہے تو ہے، قنوت دعا مانگ رہے کیونکہ تو ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں گواہی دے رہے ہیں کیونکہ تو ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ہے؟ کیونکہ سیدہ نے کہا کہ وہ ہے۔ خدا کی قسم دشمن سیدہ پر اللہ لعنت کر رہا ہے، لیکن یہ مقصر جیسے ہی اپنی نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، وہ جس کے دشمن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ولایت چھوڑنے والے پر وہ سیدہ لعنت ہے۔ میں نے پہلے پوچھا تھا پڑھوں، اور اس میں سارا نچوڑ میں ایک جگہ لگا رہا سارا۔ علی کا کچھ بھی اپنا نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں، علی تو نہ اپنے لیے کوئی رحمت کا متقاضی، نہ اپنے لیے کسی لعنت کا، علی کے لیے رحمت اللہ اللہ
اللہ علی کے اعلان جناب سیدہ خدا ہے تو ہے، میری ہے کہ آسرے پر تم نمازیں پڑھتے ہو؟ کہ میں نے کہا وہ ہے. میری ہے کہ آسرے پر کلمے پڑھتے ہو؟ کیونکہ میں نے کہا وہ ہے. نہ تم دیکھے نہ تم نے ملا، کیونکہ میں صدیقہ ہوں، میں نے کہہ دیا وہ ہے، اور تم نمازیں پڑھ رہے ہو. میری ہے کہ نتیجے میں نمازیں پڑھنے والوں، میری ہے کہ اطاعت میں نمازیں پڑھنے والوں اپنی نمازوں میں سے اسے نکال رہے ہو جس کے لیے میں ہوں. یا علی اگر آپ نہ ہوتے میری بیٹی کا کوئی کفو نہ ہوتا. اللہ کفو احد ہے، شرکت ہو جاتی اس میں، اسے نکال دیا. ہاں تو اگر خبردار آج کے بعد کوئی منکر ولایت علی، کوئی مقصر، خبردار جناب سیدہ کے دشمنوں پر اگر لعنت کی تو نے، خبردار سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت کی تو نے. کیوں؟ ارے بدبخت، تشہد سے علی کی ولایت نکال کے تو سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا. سیدہ تجھ پہ لعنت. اگلی منزل بڑی عجیب ہے، اس لیے میں سب کچھ پہلے کہہ رہا ہوں. اگلی منزل پہ نہ میں رک سکوں گا، نہ میرے میں زور باقی رہنا، نہ آپ بول سکو گے، مجھے پتا ہے اگلی منزل ہی ایسی ہے، اس لیے میں سب کچھ پہلے ہی کہہ رہا ہوں. علی کا کچھ نہیں ہے نا، سب اسی کا. جب سب اسی کا ہے تو علی نے اس کو منوایا، علی نے منوایا، علی نے علی کو منوایا. اب اس میں علی مل جائے تو نہیں مجھے بتانا. لوگ اللہ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، انہیں اللہ اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ اللہ غیب ہے. علی ڈھونڈنے جاؤ اللہ مل جائے گا. کیا جانے زمانہ، اللہ اللہ فقط اللہ، صرف اللہ، بس اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا. اس روئے زمین پہ جو جو اللہ اللہ اور توحید توحید کہہ رہا ہے، قسم ہے مجھے علی کی ولایت کی حقیقت کی. کیا کائنات میں جتنا یقین توحید پر ہم علی والوں کو ہے اتنا اور کسی کو نہیں ہے. علی کے ہوتے توحید خالص کے قائل ہیں. کیوں؟ کیونکہ بڑا تلاش کیا، ہمیں علی نہیں ملا. اللہ کے گھر تک گئے، دروازہ کھلا تو علی ہی باہر آ رہے تھے. معراج کا سفر کیا تو پردہ غیبت میں سے آواز آئی، محمد نے کہا علی کی تھی. ہاتھ آیا، محمد نے کہا انگوٹھی علی کی تھی. اللہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو. وہ غیب الغیوب نے علی کے سہارے خود کو ایسا ظاہر کیا کہ چھپا ہی دیا. علی نے اپنے پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے خطبہ توحید میں علی نے ایک شخص کے توحید کیا ہے کہ جواب میں کہتے ہوئے کہا، پہلی سطر، پہلا خطبہ، پہلا صفحہ 7ویں سطر ہے نہج البلاغہ کی. علی نے کہا اللہ شدت ظہور سے غیب ہے، وہ اتنا شدید ظاہر ہوا کہ غیب ہو گیا. نہیں سمجھا زمانہ، وقت نہیں ہے، جملہ لے لو بس. کیا علی نے کعبے سے خود کو ظاہر کر کے اسے چھپا دیا ہے. علی نے کعبے سے خود کو ظاہر کر کے اسے چھپا دیا ہے. وہ مصدر توحید ہے، غیب الغیوب ہے، وہ چھپا تھا، وہ چھپا ہے، وہ چھپا رہے گا. اتنا شوق ہے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا.
شب بارات میں مسجد سے مولوی صاحب کی اسپیکر پہ آواز آتی ہے لوگوں جاگتے رہنا، شب بارات میں جاگ جاگ کر عبادت کرنا، اللہ بہت نزدیک آ گیا ہے تمہاری دعائیں سنے گا۔ یہ بات سن کر میرا دل تو موم ہو گیا، بھاگ کے جگمگاتی ہوئی مسجد کے دروازے سے داخل ہو کے جگمگاتے ہوئے مولوی صاحب کو چومتے ہوئے میں نے کہا میرے اللہ کے قریب آنے کی خبر دی ہے اور میں تیرے صدقے بتا اللہ کتنا قریب آ گیا، کہا آج اللہ پہلے آسمان پہ آ گیا ہے۔ اسی مسجد ہے جہاں سے یہ روایت یہ حدیث نہیں پڑھی گئی اور آپ نے نہیں سنی ہے نا، ہمارے پڑھتے ہیں سب اور حدیث ہے آج اللہ پہلے آسمان پہ آ گیا۔ میں نے کہا اچھا پہلے پہ آ گیا، چلو اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کب تک ہے پہلے پہ؟ حدیث ہے پڑھی جاتی ہے، میں کب تک؟ کہہ رہے صبح فجر تک ہے۔ میں نے کہا پھر 7ویں پہ واپس چلا جائے۔ میں نے بڑی معذرت سے کان کو ہاتھ لگا کے، کیونکہ حدیث کو سمجھا نہیں گیا نا، تو جو لکھا گیا میں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں بھئی ہمیں یہ آمد و رفت والا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ 7ویں سے اترا پہلے پہ آ گیا، پہلے سے واپس 7ویں پہ چلا گیا۔ اللہ غیب الغیوب ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ کیا لگا رکھا پہلے پہ آ گیا 7ویں پہ چلا گیا، یہ اللہ آ گیا چلا گیا، کمال بات ہو گئی ہے۔ اللہ آ گیا چلا گیا ہاں، لیکن اسی سہارے مجھے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا موقع مل گیا۔ ختم کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھ دوں اور اس کے بعد ایک جملہ ہے، جو انتظار کی کیفیت میں بیٹھے ہو ان کے انتظار کے الف کی نظر کر رہا ہوں، کسی ذاکر مولوی کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ اگر اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پہ آتا ہے نا تو پھر سمجھ جا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، کیا تو اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا؟ اللہ کی بات سمجھ میں اوکھی آتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، شعبان کا آغاز ہو گیا 13 دن بعد 14واں دن رات کو شب نیمہ شعبان نا، اس کو تحفہ سمجھ کے قبول کر کے سمجھو پہلی سے 15ویں تک کا تمام انوار شعبان کا تحفہ آپ کو دے کے بعد ختم کر رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت، اللہ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا، ملائکہ کے ساتھ آ جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب کر دے گا اور تمہارے اعمال اسی کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ پوری روایت پڑھتی ہیں اللہ یہ بادلوں پہ بیٹھ کے اللہ کیسے ہے؟ اللہ بھی بھلا بادلوں پہ بیٹھتا ہے، یہ اللہ بھی بھلا پہلے آسمان پہ آتا ہے 7ویں پہ جاتا ہے، بھئی اللہ بھی بھلا کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ آیت الکرسی والی کرسی پہ تو مولوی صاحب اللہ کو بٹھائے ہیں، اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے پھر بادل پہ بھی بیٹھتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے تو پھر بادل پہ بھی آتا ہے، اور اگر یہ ہو یا نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا؟ میں قرآن کا بندہ ہوں، قرآن کی زبان میں بات کرتا ہوں، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا تو پھر اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا۔ کیسے آئے گا تیرا میرا کام نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ جیسے موسیٰ سے بات کرنے کے لیے دیوار میں آواز نہیں پیدا کر دیتا، موسیٰ انی انا اللہ اور میں تیرا اللہ بات کر رہا ہوں، اگر اس کی آواز دیوار سے آ سکتی ہے، اگر وہ خود کرسی پہ آ سکتا ہے، پہلے آسمان پہ آ سکتا ہے، اور رمضان المبارک بھی قریب ہے، اس میں بھی ایک حدیث تو ٹیلی ویژن پہ بہت چلتی ہے، روزے دار کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب روزے معاشر اس کے روزے کی جزا میں اللہ خود اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا مہینہ انتظار کرو، آ رہا ہے رمضان، سن لینا پڑھ لینا حدیث، اللہ اپنا دیدار، کتنا شوق ہے اللہ کا دیدار کرنے کا۔ جب حج اللہ کہہ رہا تھا کہ کر لو
تب موت آئی پڑی تھی اور اب ہاں روزے کے بدلے اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ دیدار دے گا. ہاں اللہ اگر کرسی پہ آ سکتا, پہلے آسمان پہ آ سکتا, روزے دار کو روزے کی جزا دینے کے لیے اسے دیدار دے سکتا ہے, تو پھر اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے بھی آ سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے, اس کی وہ جانے وہ کیسے کرے گا. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے, اب کیسے کرتا ہے میں نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں اس نے کہا ہے اس کا قانون لا تبدیل, وہ بادل پہ بیٹھ کے آئے گا اور ضرور آئے گا اور آنے والا ہے. آپ جیتے رہو اور اگر چلے بھی گئے کوئی غم نہیں ہے, آنے والا بلا لے گا. تب دیکھ لینا میں اور کسی انتظار میں نہیں جی رہا, مجھے تو پتا ہے وہ گیا ہی کہیں نہیں ہے. آنے کا تو اس پہ طلاق ہو جو چلا گیا ہو, ادھر ہی نظر ہی آ جائے گا نا, تو آ جائے نظر, ہو جائے دیدار سب کو. دیدار ہم بھی کر لیں گے, سلام بھی کر لیں گے, سجدہ بھی سب کچھ کر لیں گے. بادلوں پہ بیٹھ کے جب اللہ آئے گا نا تو وہ کہہ رہا ہے میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا. پتہ ہے میں کیوں جی رہا ہوں, فقط ایک کام کو, جب اللہ نے کہا نا میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا تو پھر وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آئے گا. اور اللہ نے کہا ہے اللہ آئے گا, پھر اللہ آئے گا. اور میں اللہ کی بات مانتا ہوں, میں نے ایک ہی کام کرنا ہے, کیا میں قریب کھڑے مقصر کے پیٹ میں کوڑی مار کے کہوں گا چل اب کیسے اللہ ہو کے چلے گئے ہو. مر جانے اسے کیا کہتے ہیں, کوسنے. عورتوں کا کام ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, عشق میں کوسنی ہوئے جاتے ہیں, میں نے اللہ سے سیکھا ہے. ہاں کوئی بغیرت محمد کی گستاخی کرتا تھا, اللہ نے قرآن میں کوسنے دیے ہیں, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے ہے یا نہیں. بس نبی کے عشق میں ہم بھی دیں گے تو مر جانا کالتا مارتا آج مار, زمین کا بوجھ کم کر. یہی ہے ہمارے لیے, ایسی خوشی پہ یہی تحفہ دے سکتے ہیں, ایسی خوشی پہ یہی. یہ سب کیوں بیان کیا, کہاں سے بات شروع ہوئی, میں ختم کر رہا ہوں. یہ سب اب سمجھے ہو, علی کیسی زینت ہے اللہ کی. کہاں سے شروع ہوئی بات, کتنا سفر کیا ہے آخری. کیسی زینت ہے اللہ کی کہ اللہ کی آنکھیں اس کی زینت ہے علی, اللہ کی زبان زینت, اللہ کا چہرہ زینت علی, اللہ کی ولایت زینت علی ہے. کیسی زینت ہے علی اللہ کی. اور آج کے دن آپ جیسے حلالیوں موالیوں کے پوچھنے پر علی نے کہا میں جو اللہ کی زینت ہوں, آج میں اور بھی زینت والا ہو گیا. تھا پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا, آخری جملے, آج میں اور بھی زینت والا ہو گیا. اسی لیے لوگوں نے, کیونکہ باپ کہہ رہا تھا کہ میری زینت آئی ہے, میری زینت, اسی لیے لوگوں نے پوچھنے پر ایک دوسرے کو بتایا, کہنا شروع کیا انوار الہی پھر سے علی کے گھر جلوہ گر ہوئے ہیں. کون آیا, پہلے حسن آئے تھے, حسین آئے تھے, کہا علی نے اسی تو نہیں بتایا, لیکن علی نے کہا میری زینت ہے لہذا زین اب آئی ہے, باپ کی زینت آئی ہے. یہ زین اب پھر وقت سے بدل کر وہ اسم بن گیا جسے تم اسم سمجھ رہے ہو. نا 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 نا, تجھے اور مجھے اور ان کا اسم, یہی آج کا تحفہ ہے. بس ہم نے کوشش کی کہ بیٹی کو راضی کر سکے, اس کے بابا کے فضائل جو ہماری اوقات میں ہیں وہ پڑھ کے, اس کی ولایت پڑھ کے, یہ بتا کے کہ بی بی تیرے بابے کی ولایت پر تیری دی توفیق کی وجہ سے ہم اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق قائم ہیں. بی بی تجھ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں اس ولایت پر تب تک قائم رکھنا جب تک تجھ سے مل نہ جائیں, جب تک تیرے بھیجے ہوئے کے قدموں پر اس کی نالائن کے نقش پر سجدہ کر کے ہم یہ نہ کہہ دیں بڑی مشکل سے زمانے سے بچا کے رکھی ہے, اب تو جان اور
تیری ولایت جاری تب تک بی بی اس ولایت کی حفاظت کرنا. آخری جملے بس وصول کر لے گا. ہاں کون ہے اپنے باپ کی زینت؟ آج علی اور بھی زینت والا ہے. آج انعام مانگنا ہے، تحفہ مانگنا ہے، حسین سے مانگنا. آج تیری شریک آ گئی، علی سے مانگنا. آج آپ کی زینت آ گئی. بینک میں کسی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہونا تو اس کو اکاؤنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شراکت داری، شراکت والا. بزنس میں شراکت داری ہونا تو بزنس کی کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی جب تک دونوں کے دستخط نہ ہو. بینک سے کوئی پیسے نہیں نکلوا سکتا جب تک دونوں کے دستخط نہ ہو. حسین کے اختیارات کا تصور بھی ہے تمہیں؟ حسین وہ ہے جو ایک لمحے میں حر کو حر سے حر علیہ السلام بنا دیتا ہے. حسین وہ ہے جو راہب کو بیٹے دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ شادی بھی کی ہے یا نہیں، بیوی ہو نہ ہو، ساتھ بیٹے جبریل کپڑوں کی طرح لے کے آ جاتا ہے. حسین کے اختیارات کا اندازہ بھی ہے تمہیں کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ لیکن حسین اپنے کسی اختیار کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک شریعت الحسین کی مہر نہ لگ جائے. شراکت داری، اسی لیے شریعت الحسین کے فوراً بعد حسین. ابھی کل کے دن شب ہوگی نا، حسین سے مانگو، علی سے مانگو. علی کی زینت آئی ہے، حسین کی شراکت آئی ہے. کہاں ہے یہ بی بی کے حضور؟ ان دو لفظوں کے ساتھ ختم. کہاں ہے بی بی کا حصہ؟ نہیں دیا نا، بتاؤں کہاں ہے؟ داد آپ دے چکے، جشن ہو گیا. پوچھا کہ اس بی بی کا اسم، یہ بڑی آرام سے پڑھ دوں گا، قسمت کی بات ہے، آرام سے سن لینا. پوچھا والی بی بی کا حصہ؟ کہا زینب ہے، میری زینت ہے. کا اسم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میری اس بیٹی کا اسم؟ وہ بھی اس عالم ناسوت میں. عالم ناسوت پتہ کیسے کہتے؟ ایک ہے عالم ہو، عالم ہویت، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک عالم، لیکن اس کے سوا 18,000 عالمین جو مخلوق کے لیے بسائے گئے ہیں نا، ان سب کو عالم ناسوت کہتے ہیں. وہ عالم ہو ہے، 18,000 عالمین. ایک عالم کتنا بڑا ہے؟ آج زمین کے سائنسدان جہاں تک بھی دیکھ رہے ہیں نا، کتنی دور دور، وہ آپ ہی کا عالم ہے. یہی ایک علی نے کہا ہے تو اپنے عالم میں بیٹھ کے دوسرے عالم میں نہیں دیکھ سکتا. پھر کتنے بڑے بڑے عالم، 18,000. یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک بات کی وجہ سے. علی 18 جو علی نے آج کے دن کی کہی ہے تو یہی آج کے دن کی بات ہے نا. علی نے کہا یہ 18,000 عالمین عالم ناسوت ہیں. میری بیٹی کا اسم اتنا وسیع اور عظیم تر ہے کہ اگر میری بیٹی کے اسم کا ایک حرف بھی اس عالم ناسوت میں اتارا جائے تو یہ عالم ناسوت اس کے وزن سے پھٹ جائے گا. علی کا فرمان. آج کے دن بی بی کا تو اسم بھی نہیں پتا اور بی بی کی فضیلت کیا بیان کروں. علی کے لیے کہا تھا نا وہی بات. ایک ضرب لگائی تھی علی نے خندق میں تو کیا کہا تھا؟ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے نا. ایک ضرب لگانے کے لیے یہ ہاتھ اٹھا اور یہ گر گیا، یہ اور یہ. بس علی نے یہ حرکت کی ہے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی. سوچو حقیقت میں آخری سوچو، علی کا اگر ایک ہاتھ ایسے کرنا ثقلین کی عبادت سے افضل، یعنی عالم ناسوت اور عالم ہو انہیں ملا کر، یہ ایک ثقل ہے وہ دوسرا ثقل، انہیں ملائیں ثقلین. جتنی مخلوق اللہ کی فرشتوں سمیت عبادت کر رہی ہے اسے ثقلین کہتے ہیں. تو ان سب کی عبادتوں سے افضل علی کا ایک ہاتھ ایسے ہوا، تو جس کا ایک ہاتھ ایسے ہوا وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو جس کے دونوں ہاتھ ایسے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو عبادت کے لیے خود کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جو عبادت میں رکوع کر لے وہ رکوع کیا ہوگا؟ جو عبادت میں سجدہ کر لے وہ سجدہ کیا ہوگا؟ جو عبادت میں صلات کو قائم کر دے وہ صلات کیا ہوگی؟
جو عبادت میں صوم کو جاری کر دے وہ صوم کیا ہوگا؟ جو حج کر کے حج کو عام کر دے تو حج کیا ہوگا؟ اور وہ عبادت جس کی عین کو علی اپنی عین دے کر عبادت بنا دے وہ کل کی کل عبادت کیا ہوگی؟ وہ جس کا ایک بار ہاتھ ایسے کرنا ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، اس کی اپنی عبادت کیا ہوگی؟ بتاؤ کیا ہوگی؟ ایک دن جامع علی کو کیا آیا؟ گھر کے صحن میں ایک زانو پہ حسن کو بٹھایا، ایک زانو پہ حسین کو بٹھایا اور سامنے شریکت الحسین کو بٹھا کر جناب سیدہ نے کہا یا علی کیا کر رہے ہو؟ دونوں شہزادوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، نظریں جمائی ہیں بی بی شریکت الحسین پر اور کہا مخدومہ علی اپنی عبادت کی زیارت کر رہا، علی اپنی عبادت کی زیارت کر رہا ہے۔ سیدہ ثانیہ جناب سیدہ شریکت الحسین علی کے لیے ام ابیہا گھر سے نکلتے علی سر کی دستار اتار کے حسنین کو دیتے، جاؤ محاذ پہ جا رہا ہوں، میرے سر کی دستار میری بیٹی کے پاس لے جاؤ، اس سے کہو علی کی دستار کو اپنے سر پہ رکھ کے اور بھی برکت والا کر دیں۔ باپ کی دستار اور بھی برکت والا، باپ کی زینت، بھائی کی شریک۔ ہاں بس آج کے اس دن کوشش کی بہن کو راضی کریں، بیٹی کو راضی کریں، یہی دعا ہے کہ میرا مالک اے رب العزت تیرا پردہ ہے وہ پردہ توحید ہے، تیری توحید حسین کی عبا کی طرح سمیٹ کر اس قافلے کی سالار بنی جسے حسین بیچ میں چھوڑ گیا تھا، اس کا واسطہ ہے تجھے مالک۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کی اس قبول عبادت کو مقبول فرما۔ عمران بھائی کے لیے خاص طور پر اولاد کے لیے دعا کا کہا گیا، مخدومہ آپ کو واسطہ ہے پاک مولا حسین کا، انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرما۔ جس کی دعائیں ہیں مولا حسین میرا بادشاہ تو دعا سے پہلے عطا کرتا ہے نا، آج بادشاہ ہم اپنے طور پر وہ کر کے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں جو ہمارے بس میں تھا۔ آپ کو آپ کی پاک بہن کا واسطہ، یہاں سب کو جتنے بیٹھے ہیں جو اولاد مانگتے ہیں اولاد عطا فرما، جو رزق مانگتے ہیں رزق ولایت عطا فرما، جو گھر مانگتے ہیں جاگیر علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، جو روزگار مانگتے ہیں غازی کا صدقہ بہترین نوکری عطا فرما۔ میرا مالک میرا مولا ان سب کو زیارت کربلا عطا فرما۔ میرا مالک شام باب الہتا پہ سجدہ کرنا نصیب فرما۔ میرا بادشاہ کبھی کسی علی والے کو کسی منکر کا محتاج نہ کرنا۔ میرا بادشاہ جو غم حسین میں آنکھیں روتی ہیں انہیں کبھی بے نور نہ کرنا، جو ہاتھ غم حسین پر سینوں میں آتے ہیں انہیں کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ میرا بادشاہ ہر دعا کی اصل دعا وارث رکھتے، بے وارثی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا مالک تو مرضیوں والا ہے، میرا بادشاہ جب بھی ظہور فرما اپنے ہر مومن حسین کے عزادار کو اپنے فوج میں شامل فرما۔ میرا بادشاہ میرا مالک ہمارے تمام مرحومین جو جا چکے ہیں ان کے درجات کو مزید بھی بلند فرما، ہم سب کو ولایت پر قائم فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔